السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ہا الکنایا یعنی کہ ہا ضمیر، وہ ہا جو کہ اٹیچ ہوتا ہے ایز اے پروناؤن، تو اس کا سبق ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا اور سیکھا کہ تمام قراء ایکسپٹ ابن کثیر، اگر ہا کا ہا متحرک ہو اور ہا کے بعد ہا کے سے پہلے کا حرف متحرک ہو تو اس میں تمام قراء صلہ کریں گے۔ جیسے لہو ما فی السماوات، اس کو صرف دمہ سے نہیں پڑھتے بلکہ پورے صلہ کرتے ہیں، لہو ما فی السماوات۔ اسی طرح بھی، تو یہاں پر صلہ ہوا تمام قراء کے لیے، کیونکہ اس کا ہا سے پہلے کا حرف با متحرک ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے کا حرف ساکن ہو، جیسے منہ، الیہ، علیہ، تو اس میں ابن کثیر صلہ کرتے ہیں، تو وہ پڑھیں گے منہ، بھی، منہ، الیہ، علیہ، یہ حالت وصل میں۔ اس کے بعد ہم نے پارٹ 2 میں علامہ شاطبی نے خصوصی کلمات بتائے تھے کہ، اور اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں ان کو ادا کرنے کی، یا پھر تو ہا پر اسکان ہوگا، یا پھر ہا پر قصر ہوگا، جس سے مراد یہ ہے کہ یا تو کسرہ پڑھیں گے یا دمہ پڑھیں گے، اور اس کی مقدار صرف 1 حرکہ ہوگی۔ اور تیسری صورت بنتی ہے صلہ، تو اس کے بعد وہ ہم نے سیکھا تھا، اور وہ کلمات جو تھے خصوصی، یودہ، نولہ، ونسلہ، ونؤتہ، اور اس کے بعد فالقہ اور یتقہ، یہ 5 کلمات تھے جو کہ ہم نے پارٹ 2 میں سیکھے تھے کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ اب ہم پارٹ 3 میں انشاءاللہ تعالی اس باب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں مزید کچھ کلمات علامہ شاطبی نے بتائے ہیں، اور پھر ان کے اصول بتائے ہیں کہ اس میں اگین 3 حالت ہوتی ہے، یا تو ہا ضمیر جو ہے سکون میں ہوگا، یا قصر ہوگا، یا صلہ ہوگا۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں اب وہ کلمات کیا ہیں۔ تو اب یہاں پر شعر نمبر 162 میں علامہ شاطبی نے ایک کلمہ بتایا ہے، وہ یأتی، جو کہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو وَمَن یأتہ مؤمنا، تو اب اس کو یا جو کہ سوسی ہیں، ابو عمر بصری کے راوی، تو وہ اس کو اسکان سے پڑھتے ہیں۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یا تو سکون ہوگا، یا قصر ہوگا، یا صلہ ہوگا۔ تو یہاں پر پہلی جو صورت ہے سکون، وہ سوسی کریں گے صرف۔ اچھا، تو سوسی کا ایک اور اصول ہے، اور یہ ورش کے لیے بھی ہے، کہ جب وہ حمزہ ساکن آتا ہے تو اس کو وہ اس کے حرف مد سے ابدال کر دیتے ہیں، یعنی کہ سوسی اس کو یأتی کو یاتی پڑھیں گے، یاتی، اور مؤمنہ کو مومنہ، یعنی کہ اس کو واو حمزہ جو واو پر ہے، حمزہ ساکنہ، اس کو واو سے ابدال کر دیا، اور حمزہ ساکنہ جو الف پر ہے وہ اس کا ابدال الف سے کر دیا۔ تو یہ اگین یہ جو ہے باب حمزہ مفردہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کے بارے میں کمپلیٹ کور کریں گے اس کو، لیکن یہاں پر چونکہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے پڑھا جائے گا، تو آپ کو اتنا بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اسکان ہوگا یہاں پر، تو حمزہ ساکنہ کو بھی اسکان کر کے ابدال کر دیں گے۔ تو فوکس آپ جو ہے یہاں پر ہا پر کریں، ہا ضمیر پر، اور فوکس آپ اس سے ابدال اور حمزہ پر ابھی نہیں کریں۔ تو یہ کلمہ کس طریقے سے ادا ہوگا اس آیت میں، تو سوسی اس کو جب پڑھیں گے تو
ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا، یعنی کہ ہاں پر اسکان کیا، ومن يأته مؤمنا، اس طرح سے اس پہ اسکان ہو گیا۔ قالون اور ہشام، با اور لام، تو ان کی پہلی وجہ یعنی کہ ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ اس پر وہ قصر کریں گے، تو جب وہ قصر کریں گے تو وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اس طرح سے ہاں پر قصر ہو گیا، اور قصر سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک حرکہ اس پر ادا ہوگا۔ اب ورش جو ہے، اس کو ورش کو الگ سے پڑھیں گے کیونکہ ورش بھی ابدال کرتے ہیں، تو ورش اس کو ادا کریں گے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اب یہ صلہ ہو گیا، صلہ کی وجہ پڑھ لی ہم نے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، تو صلہ سے ورش پڑھتے ہیں ابن کثیر، طا جو کہ دوری کسائی ہیں، دوری بصری ہیں، میم ابن ذکوان، نون عاصم، فا حمزہ، را کسائی، اور با ٹو اور لام ٹو، یعنی کہ اس کی ہے ان کی قالون کی اور ہشام کی یہ دوسری وجہ ہے۔ آپ ایک اور چیز نوٹس کریں یہاں پر کہ جب علامہ شاطبی ایک امام کا ذکر کر دیتے ہیں اور رموز استعمال کرتے ہیں، جیسے دال کیا ابن کثیر کے لیے، تو اس میں ان کے دونوں راوی بزی اور قنبل شامل ہو گئے، لیکن جب تو اس کا مطلب کہ دونوں روایات میں ابن کثیر کی قرأت کے دونوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن نافع کے جو دو راوی ہیں قالون اور ورش، ان میں ان دی روایات کے میں اختلاف ہے، یعنی کہ ایک اختلاف ہے، دو وجہ ہیں، تو اس میں قالون کے لیے ایک تو صلہ بھی ہے اور دوسرا قصر بھی ہے جو کہ صرف کسرہ سے پڑھیں گے۔ تو ورش کے لیے جب ہم یہ پڑھیں گے تو وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور باقی کے لیے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، تو اس طرح سے ہا پر انہوں نے صلہ ادا کیا باقی تمام قراء اور راوی کے لیے۔ اگلا کلمہ جو کہ شعر نمبر 164 میں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے، وہ ہے یرضہ، اور یہ آتا ہے سورہ زمر میں، اور ہم اس کو حفظ میں قصر یعنی کہ صرف ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اب اس میں اگین تین حالات ہیں، تین صورتیں ہیں، ایک تو سکون ہا، دوسرا قصر یعنی کہ صرف ضمہ سے پڑھیں گے، اور پھر صلہ جس میں ضمہ کو کھینچ کر واو کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس میں اسکان کون کرتے ہیں؟ سوسی، دوری بصری کی یہ پہلی وجہ ہے، اور ہشام کی یہ پہلی وجہ ہے کہ وہ ہا کو اسکان سے پڑھیں گے، تو جب اس کو اسکان سے پڑھیں گے تو یرضہ لکم، یرضہ لکم، یرضہ لکم۔ اب اس کو جب قصر سے پڑھیں گے تو یرضہ لکم، یرضہ لکم، سو صرف ضمہ ادا کیا، یرضہ لکم، تو اس میں یہ ہم نے حمزہ ان کے دونوں راوی کے لیے، عاصم دونوں راوی شعبہ اور حفص کے لیے، الف جو کہ نافع کا رموز ہے، تو اس میں ورش اور قالون اور ورش شامل ہو گئے، اور یہ ہشام کی دوسری وجہ بن گئی، تو اس کو ہم نے صرف ضمہ سے ادا کیا۔ اب تیسری حالت بنتی ہے صلہ، تو یہاں پہ صلہ سے مراد ضمہ کو کھینچ کر واو بنانا ہے، تو ابن کثیر اور ان کے دونوں راوی اس میں شامل ہو گئے، بزی قنبل، ابن ذکوان میم ہیں، را کسائی جن کے دونوں راوی ابو الحارث اور دوری کسائی اس میں شامل ہیں، اور طا جو کہ دوری بصری ہیں، تو یہ ان کی دوسری وجہ ہے۔
کہ وہ صلہ سے بھی پڑھتے ہیں. تو جب اس کو صلہ سے پڑھیں گے تو یرضہ لکم، یرضہ لکم، یرضہ لکم، یرضہ لکم، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، یہ صلہ سے ادا ہو گیا. یہ اب شعر نمبر 165 میں علامہ شاطبی نے ایک اور خصوصی کلمہ بیان کیا ہے جو کہ سورہ زلزال کا ہے، اور یہ ہے یرہ. تو یہاں پر جو ہے 3 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں بنتی ہیں، یعنی کہ اسکان ہوگا یا صلہ ہوگا، اور قصر سے یہاں پر کوئی بھی نہیں پڑے گا. تو جب اس کا اسکان ہوگا تو خیرًا یرہ ومن یعمل، اس طرح سے ہوگا. تو یہ ہشام یہاں پر جو ہے اسکان کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب دوسرا جو ہم نے شَرًّا يَرَهُ، تو وہاں پر تو ہم نے اسکان کرنا ہے کیونکہ صورت یہ آیت پوری پڑھ لی تو اس کا اسکان کرنا ہے. اور خیرًا یرہ، تو اب جب اس کو وصلاً ہم پڑھیں گے، فرض کریں کہ اس کو ہم اب نیکسٹ سورہ جو آتا ہے سورہ عادیات، اس کے ساتھ ہم جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے کریں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وصلاً ہم نے جب پڑھا تو دونوں یرہ، خیرًا یرہ اور شرًا یرہ، ان دونوں میں ہا کا اسکان ہوا. اور جب اس کو صلہ سے کون پڑھیں گے؟ باقی تمام قراء اور ابن ذکوان جو کہ ابن عامر کے دوسرے راوی ہیں. لام کو الگ سے بتا دیا جو کہ ابن عامر کے پہلے راوی ہیں، اور اب ابن ذکوان میم ہیں. تو اس میں تمام روایات شامل ہو گئیں. نافع، ابن کثیر، ابو عمر بصری، عاصم، حمزہ اور کسائی، تو ان کے تمام راوی. اور اب تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کے راوی کون ہیں. تو ہم آہستہ آہستہ جب صرف ہم قاری کا امام کا نام مخصوص منسوب کر دیں تو اس میں آپ خود سمجھ جائیں کہ ان کے کس راوی کا کون سے راوی ہیں ان کے. تو اب جب یہ صلہ سے پڑھیں گے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اب وصل نہیں کیا یہاں پر اور وقف کیا تو دوسرا شرًا یرہ، تو یہاں پر تو اسکان کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس کو وصلاً اگلی صورت سے ملائیں جس طرح کہ ہم نے ہشام کے لیے کیا تھا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. تو اس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی. اب امام شاطبی نے ایک اور کلمہ لفظ خصوصی کلمات میں شامل کیا ہے، اور یہ ہے ارجح. اور یہ آتا ہے 2 جگہ قرآن میں، سورۃ اعراف میں اور سورۃ شعراء میں. تو یہ سے قالوا ارجح واخاہ وبعث فی المدائن حاشرین وارسل فی المدائن حاشرین. تو اب یہاں اس کی ادائیگی میں تھوڑا مختلف ہے پچھلے کلمات سے، جس میں اسکان اور قصر اور صلہ تھا. تو یہاں پہ تھوڑا اور مزید کنڈیشنز ہیں، طریقے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ابو عمر بصری جو کہ جن کا رموز ہے. تو ابو عمر بصری
جب اس کو پڑھیں گے تو وہ حمزہ ساکنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیم کے بعد حمزہ ساکنہ آیا اور ہا پر قصر ہے، ضمہ، یعنی کہ صرف ایک حرکہ ہوگی ضمہ کی. تو جب ابو عمر بصری، ان کے دونوں راوی دوری اور سوسی، تو اس کو وہ پڑھیں گے ارجہ و اخاہ، قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین، یعنی کہ قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین، قالوا ارجه واخاہ وارسل في المدائن حاشرین، قالوا ارجه واخاہ وارسل في المدائن حاشرین. تو یہ ایک کنڈیشن ہو گئی جس میں حمزہ اور قصر ضمہ ابو عمر بصری کے لیے ہے. اب دوسرا ابن کثیر اور ہشام جو کہ ابن عامر کے راوی ہیں، تو وہ اس کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ اور ہا پر صلہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو جب ابن کثیر اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ارجہ کے بعد اخاہ بھی ہے، تو اخاہ بھی ہا جو ہے ہا غائب مذکر ہے یہ، تو یہ اس پہ صلہ بنے گا ابن کثیر کے لیے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا پہلے پارٹ میں کہ ابن کثیر اگر ہا ضمیر پر اگر اس سے پہلے کا حرف ساکن بھی ہو تو بھی وہ صلہ کریں گے، باقی تمام قراء نہیں کریں گے. تو جب ہم یہاں پر ابن کثیر کے لیے پڑھیں گے تو قالوا ارجه اخاہ وبعث في المدائن حاشرین، تو اس طرح ہو گیا یہ ابن کثیر کے لیے. قالوا ارجه اخاہ وبعث في المدائن حاشرین. اور جب اس کو لام جو کہ ابن عامر کے پہلے راوی ہیں ہشام، جب وہ اس کو پڑھیں گے تو اخاہ میں صلہ نہیں ہوگا، تو وہ پڑھیں گے قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین. اب ابن عامر کے دوسرے راوی ابن ذکوان حمزہ کے پاس ساتھ پڑھیں گے، لیکن ہا پر کسرہ سے پڑھیں گے، ضمہ سے نہیں پڑھیں گے، اور وہ کسرہ پہ قصر لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک حرکہ ہوگی اس کی، صرف ہا کی، ہا مکسورہ کی. تو جب وہ اس کو پڑھیں گے تو وہ ارجی 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 ارجی، قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین، قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین. تو اس طرح یہ ہو گیا ابن ذکوان کے لیے. قالون اس کو پڑھیں گے بغیر حمزہ کے ساتھ، بغیر حمزہ پڑھیں گے اور ہا پر کسرہ کریں گے. اصولاً تو جی، تو اس پر قالون کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر حمزہ کے اور کسرہ کے ہا پر، وہ پڑھیں گے قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین، قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین. تو یہ ہو گیا قالون کے لیے. اب ورش اور کسائی قالون کی طرح بھی ہی پڑھیں گے بغیر حمزہ کے، لیکن وہ ہا پر صلہ کریں گے. تو وہ اس آیت کو کس طرح پڑھیں گے؟ قالوا ارجه واخاہ وبعث في المدائن حاشرین،
اب ورش کے لیے تو مد متصل میں طول ہوگا اور کسائی کے لیے توسط ہوگا، لیکن ہم نے اس کو ادا کر دیا اور توسط کے ساتھ، لیکن آپ اس کا اصول سمجھ جائیں ہا کا، کہ یہ بغیر حمزہ کے پڑھیں گے اور ہا پر کسرہ کو کھینچ کر صلہ کریں گے، تو ارجہی و اخاہ اس طرح ہوگا، ارجہی و اخاہ، ارجہی و اخاہ، ارجہی و اخاہ، ارجہی و اخاہ، اس طرح ہو گیا۔ اور عاصم اور حمزہ اور ان کے دونوں راوی، عاصم کے دونوں راوی شعبہ اور حفص، اور حمزہ کے دونوں راوی خلف اور خلاد بغیر حمزہ کے پڑھیں گے اور ہا پر سکون سے پڑھیں گے، یعنی کہ وہ پڑھیں گے ارجہ، تو قالوا ارجہ واخاہ وبعث فی المدائن حاشرین۔ اب حمزہ جو ہے طول کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس مد پر نہیں ہے، یہاں پر صرف فوکس ہے ارجہ کو کس طرح سے ادا کریں گے۔ تو پھر سے اگین، ارجہ و اخاہ، ارجہ و اخاہ، ارجہ و اخاہ، اس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی۔ یہاں پر اب ہمارا سبق ختم ہوتا ہے اور الحمدللہ باب حول کنایا ضمیر کا باب بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں اس کے حوالے سے تو آپ ضرور کامنٹس میں لکھیں اور میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگین آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سب یاد نہ کر سکیں، تمام وجوہات اور تمام روایات میں یہ کس طرح پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر یاد کر لیں تو اچھا ہے، لیکن یاد نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب ہم اس کا اجرا کریں گے اور یہ آیت آئے گی اور جب پڑھیں گے تو اس وقت دوبارہ اس کو ریویو ہو جائے گا۔ لیکن اس کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ نمبر 1 جو ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے صلہ ہوتا ہے کن حالات میں اور کن حالات میں صلہ نہیں ہوتا ہے، اور ابن کثیر کے لیے خاص کہ کب صلہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ دوسرا پارٹ پھر یہ کہ جو یہ خصوصی کلمات ہیں یہ کون سے ہیں اور اس میں کیا صورتیں بنتی ہیں، جو کہ اسکان ہا، قصر ہا اور تیسرا صلہ ہا۔ ارجح میں تھوڑا مختلف ہے باقی تمام خصوصی کلمات سے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی سمجھ آ جائے گا آپ کو اگر آپ دوبارہ سے اس کو ریویو کریں اور ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔